إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. معزز علماء کرام، دینی بھائیوں، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین سے محبت کی تعلیم دی ہے. تعلیم یہ ہے کہ ہم دین کے ساتھ راضی رہیں، خوش رہیں. جب بندہ دین کے ساتھ خوش رہتا ہے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ دین کا عمل کر کے دینداری کی توفیق پا کر کے اسے خوشی حاصل ہوتی ہے، اور دینداری کی توفیق کا وہ متلاشی اور دعا کرنے والا ہوتا ہے. عام طور پر دیکھیے، ہم میں ہر آدمی اپنے آپ کو دیکھے کہ اسے دین اور عبادت کا عمل کر کے کتنی خوشی ہوتی ہے، کتنی لذت ملتی ہے. اگر لذت نہیں ملتی ہے تو ہمیں اس کی تلاش اور طلب بھی نہیں ہوتی. کسی چیز میں لذت ملے تو دیکھیے اس کی طلب اور تلاش کیسی ہوتی ہے. اس کی بہت تلاش ہوتی ہے، لذت کی چیز کی تلاش ہوتی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اس شخص کو ایمان کی لذت ملتی ہے جو شخص صرف اللہ کی عبادت کرتا ہو اور اس کا ایمان ہو اس بات پر کہ اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے. یہ سچا ایمان کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے. پھر وہ اس کی عبادت کرتا ہے تو اسے لذت ملتی ہے کہ میں اس کی عبادت کرتا ہوں جو صرف اور صرف اکیلا عبادت کا مستحق ہے. دنیا میں لوگ ان کی عبادت کرتے ہیں، کوئی جانوروں کی عبادت کرتا ہے، کوئی پتھروں کی عبادت کرتا ہے، کوئی پیڑ پودے کی عبادت کرتا ہے، کوئی اچھی بری مخلوق کی عبادت کرتا ہے. معلوم نہیں کن کن چیزوں کی لوگ عبادت کرتے ہیں. کروڑوں کی عبادت کرنے والے اپنے اسی پیارے وطن میں بستے ہیں. سب گمراہ ہیں، باطل کی راہ پر چلنے والے لوگ ہیں. ایسے حالات میں، ایسے ماحول میں جب ایک شخص کو یہ عقیدہ حاصل ہو کہ ایک اللہ کے سوا کوئی عبادت کا لائق نہیں، پھر وہ اس کی عبادت کرتا ہو تو دیکھیں اس کو لذت ملتی ہے. اگر لذت نہیں ملتی تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس کے دماغ میں لوگوں کے پھیلائے ہوئے اس پروپیگنڈے کا اثر ہے کہ بھائی بہت سارے مذہب اور بہت سارے دھرم کے ماننے والے لوگ ہیں، ہم یہ کیسے کہہ دیں گے کہ سب غلط ہے، سب باطل ہے. جب تک یہ نہیں دل کی جڑوں میں بات ہوگی کہ اللہ کے سوا جتنوں کی عبادت ہوتی ہے وہ ساری عبادتیں غلط ہیں، باطل ہیں، تب تک بندے کو ایک اللہ کے رب اور معبود ہونے کی محبت نہیں پیدا ہوگی. یہ بنیادی عقیدہ ہے. ایک اللہ کے معبود ماننے کے پیچھے یہ بنیادی عقیدہ اور کنسپٹ ہونا چاہیے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. بھلے عبادتیں ہو رہی ہیں، ایک اللہ کے سوا بھلے ہزاروں کروڑوں کی عبادتیں ہو رہی ہیں، لیکن وہ ہیں نہیں عبادت کے لائق. وہ عبادت کے حقدار نہیں ہیں، وہ مخلوق ہیں، وہ محتاج ہیں، وہ دینے والے نہیں ہیں. دیکھیے سب محتاج ہیں، سب محتاج ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس شخص کو ایمان کی لذت ملتی ہے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اس کا کنسپٹ اور عقیدہ یہ ہے کہ اس اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. یہ فضل ہے رب العالمین کا کہ ہمیں اپنی عبادت کے لیے اس نے چن لیا، تو اس کو اس فضل پر اور اس توفیق پر خوشی اور مسرت حاصل ہوتی ہے، لذت ملتی ہے. اور ایسے ہی آگے آپ فرماتے ہیں اس شخص کو بھی لذت حاصل ہوتی ہے ایمان کی جو اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتا ہے سال بسال، خوش دلی سے خرچ کرتا ہے، خوش دلی سے.
جب یہ ایک بندہ یہ مانتا ہے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے، تھوڑا ہے یا زیادہ، اس کے رب کا ہے، مال اللہ کا ہے، اصل مال اللہ کا ہے، اس نے ہمیں دیا ہے، پھر وہ خرچ کرتا ہے اور خوش دلی سے خرچ کرتا ہے۔ ایسا نہیں کہ کہیں گھیرے میں آ گیا، کہیں دباؤ میں آ گیا، کہیں کسی نیٹ ورک میں آ گیا، کہیں رشتہ داری کاروباری کوئی مطلب سلسلہ ہے، اس لالچ میں ہے، اس مفاد کا دماغ رکھتا ہے۔ نہیں، اللہ کے مال میں سے خرچ کرتا ہے خوشی سے کہ مال اللہ کا ہے، اس نے اس پر خرچ کرنے کے لیے ہمیں حکم دیا ہے، اسے لذت ملے گی۔ تو لذت پانے کے تعلق سے بات یہ ہو رہی تھی کہ ہم عبادتوں کے موسم میں ہیں، یہ عبادت و عمل کا مہینہ ہے، یہ مبارک وقت ہے۔ ہم میں ہر آدمی کو یہ دیکھتے رہنا چاہیے کہ ہم اللہ کی عبادتوں میں لذت اور فرحت اور خوشی کتنی محسوس کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ ہمیں اللہ نے توفیق دیا، بھر گئے ہم سب اللہ کے گھر میں، اور ایک اچھے ماحول میں اللہ تعالیٰ کی توفیق اور فضل مان کر کے اس کے لیے صلاۃ عصر پڑھی، خوشی محسوس ہو۔ معلوم نہیں کتنے لوگ روڈ اور بازار اور کاروبار اور اپنے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کی توفیق دی، خوشی کا احساس ہو۔ ایک شخص نے کسی کو دے دیا، خوشی کا احساس ہو۔ کتنے ہم میں آپ میں کتنے بھاگنے والے، ہم کتنا بھاگتے ہیں، لیکن جن کو اللہ کے مال سے دے کر کے یا ہاتھ میں کچھ ہو دے کر کے خوشی محسوس ہوتی ہو یا دینے کا دل بنائے رکھتے ہو، بتائیے ان کا دل کیسا ہوگا۔ وہ صحابہ کیسے تھے جو اپنے مالدار بھائیوں کو مال خرچ کر کے دیکھتے تھے تو ان کے اندر بے چینی پیدا ہوتی تھی کہ ہمارے پاس مال کیوں نہیں ہے کہ ہم بھی خرچ کر دیں۔ آپ سوچیے وہ کیسے تھے، جن کے پاس مال تھا وہ خرچ کر دیتے تھے، جن کے پاس مال نہیں وہ بے چین ہو جاتے تھے کہ ہمیں مال ملتا تو ہم بھی خرچ کر دیتے، ہم بھی موقع اور نیکی کا فائدہ اٹھا لیتے۔ تو یہ دین سے محبت اور رضا کی دلیل ہوتی ہے۔ آدمی اپنے دین سے کتنا خوش ہے، کتنی محبت کرتا ہے۔ ہم یہ نماز پڑھتے ہیں، یہ عبادت ہے۔ آج یہ دیکھیے موسم ہے، بہت سارے سفراء، بہت سارے ہمارے علماء، طلباء، اہل علم اللہ کے دین اور مشن اور جہاد کی راہ میں نکلے ہوئے ہیں۔ ایک آدمی ان سے خوشی سے مل کر کے، خوشی سے دے کر کے مشن کا تعاون ہے، اللہ کے اس مال میں حق ہے جس پر خرچ کرنا واجب ہے، ایسے ہی واجب ہے جیسے نماز عصر کے لیے ہماری حاضری واجب ہے، اپنے محلے میں رہتے ہیں مسجد کے اندر، ایسے ہی واجب ہے، کوئی چھٹکارا نہیں ہے، کوئی بہانہ نہیں کر سکتا۔ تو آدمی دیتا ہے، اس لیے دیتا ہے کہ یہ مشن پر دینا ضروری ہے، ہم پر لاگو ہے۔ دنیا میں کوئی مشن بغیر مال کے نہیں چلتا، کوئی مشن۔ اور جن کے ہاں مشن پر مال خرچ کرنے کا مزاج نہیں ہے، دماغ اور دل کھلا نہیں ہے، ہاتھ کھلے نہیں ہیں، وہ کوئی مشن نہیں چلا سکتے، قابل ذکر کوئی مشن نہیں چلا سکتے۔ تو یہ مشن کا کام ہے، اور مشن میں خرچ خوش دلی سے، مشن میں خرچ تقاضا سمجھ کر کے، مشن میں خرچ ذمہ داری رسپانسبلٹی سمجھ کر کے، اور مشن میں خرچ کے پیچھے کبھی یہ دماغ نہ ہو کہ خرچ کیا ہے تو بتائیں کہ ہم تو خرچ کرتے ہیں، آپ پر خرچ کرتے ہیں، آپ کو دیتے ہیں، آپ کی عزت کرتے ہیں۔ مشن کی عزت، دین کی سربلندی کا کام ہے، اللہ کے سربلندی کا کام ہے، جن کے ہاتھ میں بھی کام ہے آپ کرو، آپ کے ساتھ تعاون ہونا چاہیے، کوئی دوسرا آپ کا بھائی کرے اس کے ساتھ تعاون ہونا چاہیے، اور کسی کو دکھی نہیں کرنا چاہیے۔ خوشی سے دینے والا دکھی کب کرے گا کسی کو؟ اسے تو لذت ملتی ہے دے کر کے، موقع پایا تو دے دیا تو خوش ہو گیا، وہ دکھی کب کرے گا؟ ہاں، جو اس مزاج کا نہیں ہوگا وہ احسان بھی جتلائے گا، دکھی بھی کرے گا۔ رب العالمین فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، ایمان والو جو کچھ تم خرچ کر رہے ہو اس کو برباد مت کرنا، برباد مت کر دینا، احسان جتلا کر کے اور دکھی کر کے۔ کسی کو دیا دکھی کر کے تو کیا دیا؟ کیا لذت پائے گا آدمی اپنے دین اور ایمان میں؟ نہیں پا سکتا لذت، اس لیے کہ وہ تو احسان جتلاتا ہے کچھ بدلہ پانے کے لیے، احسان جتلاتا ہے اپنی حیثیت بتانے کے لیے، اور دکھی کرتا ہے آدمی حقیر سمجھ کر کے، کسی کو معمولی سمجھ کر کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مال خرچ کرتا ہوں تو جس پر خرچ کرتا ہوں اس کے تعلق سے میرے دل میں احساس پیدا ہوتا ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں،
یعنی اپنی فضیلت کا احساس ہوتا ہے، میں فضل والا ہوں اس کے مقابل میں جس پر میں خرچ کرتا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل گیا. حالانکہ بات ان کے خیال کی تھی، بات ان کے اپنے دل کی تھی کہ دل میں یہ میرا خیال پیدا ہوتا ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں. آپ نے فرمایا جن پر تم خرچ کرتے ہو ان کی دعاؤں کی برکت سے تمہارے مال میں برکت ہوتی. آپ بتاؤ خرچ کرنے والا کتنا لالچی ہو جائے گا اگر یہ سوچے کہ دوں گا تو اللہ برکت دے گا. یہ سب ایمان کی بنیادوں پر ہوگا، ایمان کی بنیادوں پر. جس کا ایمان ہوگا کہ اللہ کی راہ اور مشن میں خرچ کرنا یہ ذریعہ ہے برکت کا، یہ ذریعہ ہے اللہ کے فضل اور اس کے دیے ہوئے مال میں بڑھوتری کا. جس کا یہ ایمان ہوگا اس کو خوشی ہوگی، پھر اسے لذت ملے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ہم سب کی یہ مبارک موسم جو چل رہا ہے اور یہ عبادت و عمل کا جو مہینہ چل رہا ہے، اس میں جو خاص عمل ہیں، روزے کا عمل پورا مہینہ، تراویح کا عمل پورا مہینہ، جود و سخا کا عمل پورا مہینہ. اللہ کے نبی مال والے نہیں تھے کہ آپ کی گنتی مال والوں میں ہوتی تھی، لیکن آپ کی گنتی اس میں ہوتی تھی کہ آپ سب سے زیادہ خرچ کرتے تھے. ہمارا غریب بھائی جس کے پاس گنتی کے پیسے ہو وہ بھی خرچ کرتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اس کا ایمان اسے آمادہ کرتا ہے کہ وہ خرچ کرے. کیوں؟ ایک سنت کا لالچی ہے، فکر مند ہے. تو اس کے نبی کی اس رمضان کے مہینے کی سنت یہ ہے کہ آپ تو سب سے سخی تھے ہی، لیکن رمضان کے مہینے میں آپ کی سخاوت بہت عجیب تھی، بالکل چھوٹ کے چلنے والی ہوا کی طرح کہ ہر گلی، ہر جگہ، ہر موقع پر پہنچ جائے. اللہ کی طرف سے جب ہوا چلتی ہے تو اللہ کے نبی ایسا خرچ کرتے تھے. ہر آدمی خرچ کرے، 1 روپیہ خرچ کرے، 100 روپیہ کرے، 1000 کرے، لاکھ کرے، خرچ کرے. یہ فرق ثابت کرنے کے لیے یہ زکوٰۃ کا مہینہ نہیں، یہ خرچ کا مہینہ ہے. خرچ کا مہینہ. یہ مالدار لوگ زکوٰۃ دیں، یہ زکوٰۃ کا مہینہ نہیں ہے. زکوٰۃ اگر رمضان میں دیتے ہیں تو دے، لیکن سارے امتیوں کے لیے خرچ کا مہینہ ہے. کیوں؟ ہم سب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت خاص صحابہ بیان کرتے ہیں کہ آپ سب سے بڑے سخی تھے، لیکن رمضان کے مہینے میں آپ کی سخاوت بہت عام ہو جاتی. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے. تو یہ سخاوت کا بھی مہینہ ہے. اور دوسرے یہ کہ یہ لیلۃ القدر کا مہینہ ہے، اسی میں قدر کی رات ہے جو ان قریب اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے. صحت دیے رکھے اللہ، زندگی دیے رکھے کہ آخری عشرہ ہمیں ملے اور ہم اس رات میں عبادت کر کے اس رات کو پالیں جس ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی رات سے بہتر ہے. تو یہ ہم سب کو لالچ سے ملے گی. اللہ تعالی ہم سب کو دین سے، دین کے اعمال اور عبادت سے اللہ تعالی محبت کرنے کی توفیق دے، ہمیں لالچ دے اور ہمیں اس میں لذت دے. اور ہم سب کو جب تک زندہ رکھے رب العالمین تو ایمان پر، تقوی پر زندہ رکھ اور اپنے نبی کی سنت پر زندہ رکھ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اور مسلک سنت پر ہی اللہ تعالیٰ تو ہماری موت دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.